نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ التحریم مدنی سورت ہے، 2 رکوعات ہیں اور 12 آیات ہیں۔ سورۃ التحریم سے قبل سورۃ الطلاق میں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ اگر کسی انسان سے نفرت ہو یا کوئی انسان ناپسند ہو تو اس ناپسندیدگی میں بھی اعتدال کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اسی طرح نفرت کے معاملے میں بھی حدود الہی پر قائم رہنا چاہیے۔ اس صورت میں یہ بتایا جائے گا کہ محبت کے معاملے میں بھی اعتدال پر رہنا چاہیے اور محبت میں بھی حدود الہی پر قائم رہنا ضروری ہے۔ نفرت کی طرح محبت کا جذبہ بھی اگر انسان پہ غالب ہو جائے تو اس کو بالکل یک رخا بنا دیتا ہے، ون سائیڈڈ، انسان صرف ایک ہی رخ دیکھتا ہے، دوسرا نہیں دیکھتا، اور اس طرح انسان لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں خطا کھاتا ہے، اللہ کی حدود کو توڑ بیٹھتا ہے، اور بعض اوقات اس کے اندر دین کے معاملے میں مداہنت آ جاتی۔ مداہنت کا مطلب کیا ہے؟ نرمی۔ بیوی بچوں کی محبت ان کے معاملے میں دین کے بہت سے اصولوں کو نرم بنا دیتی ہے، اور بعض اوقات انسان کو اس انحراف کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جیسے نفرت کا معاملہ، یعنی بیوی سے اگر نفرت ہے تو طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اسی طرح اگر محبت ہے تو بعض اوقات ہم ان کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر سیدھے رستے کی تلقین نہیں کرتے، اور انسان اپنے فرائض کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور اس طرح انسان من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ پر صحیح طور پہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو یہ دونوں صورتیں دراصل ہمیں اسی اعتدال کی تعلیم دیتی ہیں، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے اس تمہید کی روشنی میں اب سورت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ یعنی بیوی کی محبت میں اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دیں گے۔ ان آیات کا شان نزول کچھ اس طرح بتایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، روٹین تھی کہ عصر کے بعد کھڑے کھڑے سب بیویوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، یعنی ہر ایک کو وزٹ کرتے تھے۔ ایک روز حضرت زینب کے پاس معمول سے زیادہ ٹھہرے۔ آپ دیکھیے کہ ایک دن میں کسی ایک گھر میں جانا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ ایک ہی دن میں مختلف گھروں میں جاتے، سب کا حال احوال پوچھتے، حالات اور ضروریات کا خیال رکھتے، تو اس کے لیے وقت تو بہرحال کم ہی ہوتا ہوگا۔ تو اس دوران ایک بار آپ حضرت زینب کے ہاں کچھ زیادہ دیر کے لیے ٹھہرے، اور وہاں پر آپ نے شہد نوش فرمایا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھ کو رشک آیا کہ آپ کو شہد پلایا اور زیادہ دیر بٹھایا ہے، لہٰذا میں نے حضرت حفصہ سے مشورہ کیا، یعنی آپس میں ایک ترکیب سوچی کہ کس طرح آپ کو وہاں زیادہ بیٹھنے سے روکیں، کیونکہ انسان ہے نا بہرحال، اور ایک جذبہ رقابت تو ہوتا ہی ہے اس رشتے میں۔ اور انہوں نے ترکیب کیا سوچی کہ ہم دونوں میں سے جس کے پاس بھی آپ تشریف لائیں تو وہ ایک ہی بات کہے کہ آپ کے منہ سے کچھ بسان سی آ رہی ہے، اور وہ بسان کس چیز کی ہے؟ مغافیر کی۔ شاید آپ نے مغافیر نوش کیا ہے۔ مغافیر جو ہے ایک خاص قسم کا گوند ہوتا ہے جس میں کچھ اسمیل ہوتی ہے، جب وہ شہد میں شامل ہو جائے تو شہد پینے کے بعد منہ سے کچھ اسی طرح کے بساند آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پاکیزہ اور طاہر مزاج کے تھے کہ آپ کسی بھی قسم کی اسمیل کو برداشت نہیں کرتے تھے، نہ جسم میں اور نہ منہ میں اور نہ کسی اور چیز میں۔ یہ بہت ہی پاکیزہ مزاج تھے آپ، اور
وہ شہد میں مغافیر کس طرح ملتا ہے کہ مکھی اگر اس پھول پر بیٹھ جائے مغافیر کے اور اس کا رس چوس لے اور وہ اس کا اثر شہد میں آ جائے تو یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی یہ بات سنی تو فوراً قسم کھا لی کہ آج کے بعد شہد نہ پیوں گا، اور اس خیال سے کہ حضرت زینب کا دل برا نہ ہو، اس بات کو چھپایا بھی۔ یعنی کس بات کو چھپایا؟ شہد نہ پینے کی قسم کھانے کو۔ لیکن چونکہ یہ دو خواتین کا آپس کا معاملہ تھا، اس لیے جس کے سامنے یہ قسم کھائی اس نے دوسری کو بھی بتا دیا کہ کام ہو گیا ہے۔ امام بخاری نے مختصراً اس واقعے کو یوں روایت کیا ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ سیدہ زینب بنت جہش کے ہاں ٹھہرے رہتے اور شہد پیا کرتے تھے۔ میں نے اور حفصہ نے آپس میں طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس آپ تشریف لائیں وہ یوں کہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ مجھے تو آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس شہد میں کچھ ایسے اثرات ہوں بھی، یعنی یہ نہیں کہ کوئی بالکل جھوٹی بات کہہ رہی ہوں گی، کیونکہ عام صحابہ کرام کے بارے میں یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم میں سے کوئی جھوٹ بولتا تھا نہ اسے خبر تھی کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایمان اور جھوٹ ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہو۔ اب وہ ویسے تو سب کچھ سوچا اور انہوں نے آ کے اسی پر اینڈ کیا کہ یہ چیز کچھ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ آپ کو یہ کہہ دی جائے، اور پھر ایسا ہی کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں نے زینب بنت جہش کے ہاں سے شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ کبھی شہد نہ پیوں گا، اور تم یہ بات کسی کو مت بتانا۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ کسی کو نہ بتانا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر آپ شہد پینے کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے اور یہ بات امت میں مشہور ہوتی تو پھر کون شہد پیتا؟ اب اللہ سبحانہ و تعالی بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے معاملے میں کیوں مبتلا ہونے دے جو خلاف اولا ہو؟ پیچھے سورۃ الفتح میں آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے، تو وہ قصور کیا تھے؟ خلاف اولا کام۔ اب اگر ایک عام انسان ایسی کوئی قسم کھا لے اور اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتانا، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ ہر ایک کی اپنی پسند ناپسند ہے، بہت سے لوگ بہت سی چیزیں نہیں کھانا پسند کرتے، کوئی بہت ہی اصرار کرے تو قسم بھی کھا لیتے ہیں کہ اب تو میں نے قسم کھا لی، اب تم اصرار نہ کرو، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عام انسانوں سے بہت بلند ہے، آپ سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اس لیے آپ کی ذات میں کوئی بات ایسی چھپی ہوئی بھی، خفیہ طور پر بھی کی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو پسند نہ تھی۔ اس کو کہتے ہیں صحیح معنی میں تزکیہ کرنا۔ بہرحال کسی عام انسان کا مصلحت کے تحت ایسا کوئی قدم اٹھانا اسے کوئی نقصان نہیں دیتا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ایک قسم کھائی تھی، یاد ہے، جس کا ذکر چوتھے پارے میں آیا۔ کیا قسم تھی وہ؟ انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کر لیا تھا، اور اس کی وجہ بھی ان کی ایک ذاتی وجہ تھی، نہ کہ کوئی دین اور شریعت کا قانون دینا مراد تھا۔ لیکن نبی کا معاملہ ذاتی معاملہ نہیں ہوتا، وہ معاملہ امت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم، آپ کیوں حرام قرار دے رہے ہیں، ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، یعنی شہد اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، آپ اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اچھا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیوی کی مرضی کا کوئی کام کرنا ناپسندیدہ ہے، یا بذات خود بیویوں کی رضامندی کا کام کوئی ناپسندیدہ کام ہے، نہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ دین کے معاملے میں آپ کی جو حیثیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ محض بیویوں کی خوشی کے لیے امت کو مشکل میں نہیں ڈال سکتے، ایک حلال چیز کو اپنے لیے حرام قرار نہیں دے سکتے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو ہی آپ سے یہ فعل صادر ہوا، اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے اصلاح فرما دی کہ نہیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کو کہتے ہیں عصمت انبیاء، کہ انبیاء علیہم السلام سے اگر کبھی خلاف اولا کوئی کام ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نکال لیا، بچا لیا، محفوظ کر لیا، ان کی حفاظت فرمائی۔
اسی لیے انبیاء کو معصوم کہا جاتا ہے. معصوم، عصمت انبیاء اور گناہوں سے پاک ہونا، یہ سب اسی معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست حفاظت فرماتے ہیں، کسی بھی ایسی چیز میں پڑنے سے بچا لیتے ہیں. اول تو یہ کہ انبیاء بذات خود بھی بہت محتاط ہوتے ہیں، متقی، پرہیزگار اور معاشرے کے چنے ہوئے افراد ہوتے ہیں، لیکن بہرحال انسان ہوتے ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی چھوٹی موٹی ایسی بات سامنے آئے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے تو فوراً اصلاح بھی کر دی جاتی. تو مقصد یہ تعلیم دینا ہے کہ جن کے ساتھ محبت کے تعلقات ہوں ان کے احتساب میں اگر انسان کہیں بھی کوئی کمی اختیار کرے تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کا باعث بنتی ہے. اور پھر یہاں آپ دیکھیے کہ صرف یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، لیکن جب یہ کہا گیا تب تغی مرضات ازواجک تو اس میں ازواج مطہرات کو بھی شامل کر لیا گیا، ان کی بھی اصلاح فرمائی گئی کہ آپ کا مقام اور مرتبہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، آپ ایک نبی کی بیویاں ہیں. اور پھر کیا ایسے نہیں لگتا کہ اللہ تعالی دین کے معاملے میں، اصول کے معاملے میں اپنے حبیب اور اپنے حبیب کی حبیب کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے؟ یعنی حضرت عائشہ، حضرت حفصہ جو تھی وہ آپ کو بہت محبوب تھی، ان کی خاطر آپ نے جو کیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے تو اللہ تعالیٰ نے محبت کے معاملے میں بھی لحاظ نہیں کیا. ہمارا حال کیا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بڑی بڑی غلطیوں کو اگنور کر دیتے ہیں، اور ہم اس طرح کر کے دراصل اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ محبت کا اظہار نہیں ہوتا. ہمارے ایسے ہی عمل ان اعمال میں شمار ہوتے ہیں جن کو زین لہم الشیطان اعمالہم کا نام دیا جاتا ہے. یہ شیطان ہمیں سجھاتا ہے کہ نہیں دیکھو، جس کو تم چاہتے ہو اس کی برائی نہیں، اس کی غلطی اس کو نہ بتانا، وہ تم سے ناراض ہو جائے گا، اس کو برا لگے گا. دیکھو اپنے پیاروں کا دل نہیں توڑتے، ان کو تو ہر حال میں خوش ہی رکھتے ہیں، اور جب ہم ان کو خوش رکھتے ہیں اور ان کو خوش کرنے میں ان کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، یہ ایمان کو مکمل کرنے کی شرط قرار دی گئی. کتنا عدل ہے ہمارے دین میں. اس سے تزکیہ ہوتا ہے دراصل. غلطیوں کو دبانا، ان کو اگنور کرنا، ان کی تطہیر نہ کرنا، ان کو صاف نہ کرنا، یہ دوسرے کے ساتھ ظلم کرنا ہے. اب دیکھیے ایک ڈاکٹر جب مریض کا علاج کرتا ہے تو بڑا پینفل ہوتا ہے نا، دوا کھلائے، کوئی انجیکشن لگائے، آپریشن کرے، سارے ہی تکلیف دہ عمل ہیں، لیکن یہ سارے تکلیف دہ عمل سراسر مریض کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں. تزکیہ کا عمل جس کا سورۃ الجمعہ میں ذکر ہوا، تربیت کا عمل آسان نہیں ہوتا، کرنے والے اور جس کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے دونوں پہ بھاری ہوتا ہے، لیکن ناگزیر ضرورت ہوتا ہے، اس کے کیے بغیر گزارا ہی نہیں، اسے کرنا ہے، اس کی خاطر بھی جس سے محبت ہے اور اس کی خاطر جس کی وجہ سے کسی سے محبت ہے، یعنی اللہ کی خاطر. ہم سب اس پر اپنی محبتوں کو پرکھیں. کیا ہم اس اصول پہ عمل کرتے ہیں؟ پھر فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. اس عمل کا محرک چونکہ بہت نیک تھا نا، آپ اپنی بیویوں کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، آپ نے بظاہر بہت اچھا کام کیا تھا. اگر کوئی دنیا دار انسان ایسا کرے تو اس کو آپ کس قدر اپریشیٹ کریں گے؟ اتنا احساس ہے اپنی بیوی کا، ایک چیز پسند نہیں آئی تو قسم کھا لی. یعنی دنیاوی اعتبار سے کسی شوہر کے لیے اس کو ایک بہت ہائیسٹ کوالٹی قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ایک بات پہ کہ مجھے یہ بات آپ کی پسند نہیں آئی تو وہ محبت میں قسم کھا لے، ٹھیک ہے تجھے پسند نہیں آئی، آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا. ایسی مثالیں ملتی ہیں دنیا میں، بہت کم ملتی ہیں. اور اگر کوئی ایسا کرے تو ہم کہیں ہائے کیسا شخص ہے، یہ کتنا خیر خواہ اور وفادار ہے، کتنا کیئرنگ اور لونگ ہے اپنی بیوی کے لیے، ہے نا. بظاہر دیکھنے میں یہ بڑا ہی اچھا عمل نظر آتا ہے، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہو وہاں پھر اچھائی کے معیار اور پیمانے بدل جایا کرتے ہیں. یعنی آپ نے جو کام کیا تھا بظاہر دیکھا جائے تو کوئی غلط کام نہیں تھا، بہت ہی اعلیٰ درجے کے اخلاق کا کام تھا کہ کسی کا دل رکھنے کے لیے انسان اپنی پسندیدہ ترین چیز یعنی شہد آپ کو انتہائی پسند تھا،
بہت مرغوب تھا، اسی لیے وہاں پر آپ تشریف رکھتے تھے اور اسے نہیں چھوڑتے تھے، یعنی پی لیتے تھے. اور ویسے بھی آپ جھوٹا تکلف تو کرتے نہیں تھے ہماری طرح، کہ کوئی چیز بہت پسند بھی ہو تو کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے بس آپ تکلیف نہیں فرمائیں. ہمارے تو ایٹیکیٹس یہ ہے نا. لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی خواہش کو بھی قربان کیا اور اس کے ساتھ بیوی کی مرضی کو بھی مقدم رکھا. لیکن آپ کا یہ عمل اگر محض ایک عام انسان کا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ کو سب نے فالو کرنا تھا اس لیے آپ کے لیے یہ بات پسند نہیں کی گئی. فرمایا واللہ غفور الرحیم، کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے. آپ کا جو موٹو تھا یا مقصد تھا وہ غلط نہیں تھا، وہ بیوی کی خوشی تھی، اور بیوی کی خوشی کوئی بری بات نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک پیمانہ دیا ایک اچھے انسان کا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور تم سب میں اچھا میں ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے. تو یہ اس کا عملی ثبوت ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کس قدر اچھے تھے اپنے اہل و عیال کے لیے، کتنا خیال تھا آپ کو اس کا. چونکہ آپ کا مقصد امت کے لیے شہد کو حرام قرار دینا نہیں تھا، اس لیے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، آپ پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی پوچھ نہیں. بس یہ ہے کہ آپ یہ قسم توڑ دیجئے. کس طرح؟ قد فرض اللہ لکم، تحقیق مقرر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے. کیا؟ تحلت ایمانکم، کھولنا تمہاری قسموں کا. تحلہ کا معنی ہے لام لام حل، حل کہتے ہیں رسی کی گرہ کھولنے کو، مشکل حل کر دیں یعنی رسیاں سلجھا دیں، گرہیں کھول دیں. تو تحلہ کا مطلب ہے قسم لگا کے جو گانٹھ پڑی اس گانٹھ کو کھول دیا جائے. تحلت ایمانکم، تمہاری قسموں کو کھولنا یعنی قسم کی پابندی یا گرہ سے باہر آنا اللہ نے تمہارے لیے طریقہ مقرر کر دیا. کہاں آتا ہے یہ طریقہ؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں قسم کے کفارے کا طریقہ بتایا گیا ہے. آیت یاد ہے آپ کو؟ اگر آپ کبھی کسی کام کے بارے میں قسم کھا لیں تو اس کو کھولنے کے لیے کیا کریں گے؟ طریقہ کیا ہے؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. ٹھیک ہے، 10 مسکین کا کھانا اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. وہ میسر نہ ہو تو 10 لوگوں کو کپڑا پہنانا. بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں نا کہ انسان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ 10 لوگوں کو اکٹھا کھانا کھلا سکے، لیکن گھر میں 10 جوڑے کپڑوں کے رکھے ہیں تو کیا کرے؟ دیر نہ کرے، کفارہ ادا کر دے. او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام آزاد کر دے. فمن لم یجد، پھر جو نہ پائے، فصیام 3 ایام، تو 3 دن کے روزے رکھے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ ہے کفارہ تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا چکو. واحفظوا ایمانکم، اور یہ نہیں کہ قسمیں کھا کھا کے توڑتے رہو، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کے بیان کرتا ہے کہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حکم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے تو قسم کی حفاظت کرے. لیکن اگر کوئی شخص ایسی چیز پر قسم کھا لے جس پہ قسم نہیں کھانی چاہیے یا وہ پسندیدہ نہیں، تو اس کو پھر اس قسم کو توڑ دینا چاہیے. اس بارے میں پھر علماء کا اختلاف ہے کہ کیا ایسی قسم توڑنے کا بھی کفارہ ہے. ویسے تو وہ جو کفارہ ابھی بتایا گیا وہ کسی بھی قسم کے توڑنے کا ہے، لیکن کیا اگر کسی حلال چیز کو انسان اپنے اوپر حرام کر لے قسم کے ذریعے تو اس قسم کو کھولنے کا کفارہ بھی یہی ہوگا؟ تو اس میں اختلاف ہوا. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس قسم کو توڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے، یعنی حلال کو حلال کرنا ہی کفارہ ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ قسم کھا کے اس نے حرام کیا تھا اس لیے جب حلال دوبارہ سے کرے گا تو پھر کفارہ دے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ قسم کا کفارہ کس طرح دیا جاتا ہے، اس طریقے پر آپ اپنی قسم کی گرہ کھول لیں، پابندی سے نکل آئیں. واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا ہے، یعنی تمہارے تمام معاملات کا نگران اور محافظ ہے.
اس نے جو چیز حلال کی وہ اپنے علم و حکمت کی بنا پر، اور جو حرام کی وہ بھی اپنے علم و حکمت کی بنا پر، اس لیے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات آئی، مولا، علیم، حکیم، یعنی جو کچھ پیچھے کہا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا آقا و مولا ہے، اس لیے اس کو حق ہے کہ تمہیں بتائے کیا اچھا ہے کیا اچھا نہیں ہے، کیا حلال ہے کیا نہیں ہے، کیا درست ہے کیا درست نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اس کے پاس علم بہت ہے، علم کے ساتھ حکمت بھی ہے، اس لیے تمہیں اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم کیوں دیا۔ اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ تمہارا انتہائی مہربان آقا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب چھپا کر کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کی طرف ایک بات، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی۔ اب یہ کون سی بات تھی؟ بعض نے تو اس کو پچھلے ہی واقعے سے متعلق بتایا ہے، کیا کہ آپ نے جب قسم کھائی تھی تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتائی جائے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعہ کچھ اور تھا۔ بہرحال بات چونکہ راز کی تھی اس لیے راز ہی رہنے دیتے ہیں۔ یہاں سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی بیوی کو اپنا محرم راز بناتے ہوئے ایک بات خفیہ طور پر کہی تھی۔ اس سے بھی شوہر اور بیوی کے باہم تعلقات کا پتہ چلتا ہے، یعنی جہاں ان آیات میں کچھ احکامات پتہ چل رہے ہیں وہاں شوہر بیوی کے باہم تعلقات کی نوعیت بھی پتہ چل رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے کس طرح کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق دنیا کا ایک انوکھا تعلق ہے، اس میں راز جس طرح شیئر کیے جاتے ہیں اس طرح کسی اور کے ساتھ نہیں کیے جاتے اور نہ کیے جانے چاہیے۔ ان دونوں ہی کا تعلق ایسا ہے کہ جس میں آتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور یہ مقام اور یہ موقع ان دو کے باہم تعلق کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ کسی اور کے ساتھ ایسے جذبات اور ایسے معاملات نہیں رکھے جا سکتے، درست نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی راز کی باتیں تو انسان ایک دوسرے کو بتاتا رہتا ہے، لیکن خاص راز جو ازدواجی زندگی سے متعلق ہیں، جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہیں، وہ لیک نہیں ہونے چاہیے، وہ باہر نہیں جانے چاہیے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، خفیہ طور پر کہی تھی، چھپا کر کہی تھی، کیونکہ آپ کو ان کی رازداری پر بہت اعتماد تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے باہم تعلقات کا سارا حسن اعتماد میں ہے، ساری خوبصورتی آپس کے ٹرسٹ میں ہے، میوچل ٹرسٹ میں ہے۔ کیونکہ اگر باہم اعتماد نہ ہو تو انسان ایک دوسرے کو اپنا راز دے ہی نہیں سکتا، اور ایسے تعلق میں کوئی خوبصورتی بھی نہیں ہے پھر جس میں راز نہ شیئر کیا جا سکے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نیک عورتوں کی صفت قرآن پاک میں کیا بتائی گئی، سورۃ النساء میں گزر چکی ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ بیوی کی ایک صفت ہے حافظات للغیب، کہ وہ شوہر کے رازوں کی محافظ ہوتی ہے، ہر جگہ بیٹھ کر اندرونی باتیں نہیں کرنا شروع کر دیتی، کیونکہ عموماً عورتیں جذباتی ہوتی ہیں نا، ذرا سی بات پہ غصہ آیا، ذرا سی کوئی چیز ناپسند ہوئی، فوراً اندر کی باتیں جا کے میکے میں بتا دی یا کسی دوست سہیلی سے شیئر کر لی، اور ویسے ہم بڑے دوست پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اسلامی لحاظ سے یہ بات درست نہیں۔ کوئی ایسی بات جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتی، جو خاص ازواجی تعلقات کے بارے میں ہوتی ہے، اس کو بھی شیئر کرنا کسی اور سے منع کیا گیا اس میں، یعنی یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، شادی کے بعد فوراً سہیلیاں، ادھر ادھر کی بہنیں اور لوگ پوچھنے لگتے ہیں اور خاص باتوں کے بارے میں بازو کا سوال کرنے لگتے ہیں۔ اسلامی اخلاق کے اعتبار سے یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے، منع کی گئی ہے، درست ہی نہیں۔ بہرحال اگر شوہر اور بیوی باہم ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرتے ہوں، ایک دوسرے کو اپنے راز نہ دے سکتے ہوں،
تو پھر ایسا تعلق ایک کھوکھلا اور پھیکا تعلق ہے. ایسا تعلق انسانی اقدار سے بالکل خالی ہے، انسانی ویلیوز سے عاری ہے. اس سے آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی بھی اجاگر ہو رہی ہے نا، کہ آپ اپنی بیویوں پہ اعتماد کرتے تھے، تبھی تو راز دیا. یعنی ایک شوہر اور بیوی کے درمیان کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے اس کا ایک نمونہ بھی یہاں سے پتہ چل رہا ہے. اصل میں یہ باتیں میں اتنی گہرائی سے اس لیے کر رہی ہوں، اس لیے ان پہ بہت زیادہ سٹریس کر رہی ہوں کہ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ باتیں نہ تو ماں باپ بچیوں کو سکھاتے ہیں، نہ ہی کسی اسکول کالج میں اس کی کوئی تعلیم دی جاتی. یہی وجہ ہے کہ خاندانی زندگی کی چولیں ڈھیلی پڑ رہی ہیں. جس پر اعتماد کرنا چاہیے، جس کے ساتھ سب کچھ شیئر کرنا چاہیے، اس سے تو کرتے نہیں، اور گھر سے باہر سب سے کر رہے ہوتے ہیں. اب ہوا کیا کہ آپ نے ایک بات کی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتا دی. نبأت بِهِ، خبر دے دی اس کو، یعنی جب اس بیوی نے کسی اور پر راز ظاہر کر دیا. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس راز کے ظاہر کرنے کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر کر دیا، آپ کو بتا دیا. تو آپ نے کیا کیا؟ عرف بعدہ، کچھ تو اس کو جتلایا، یعنی بیوی کو جتلا دیا، آدھی بات تو بتا دی. وہ اعرض عن بعض، اور درگزر کیا بعض سے، یعنی بس ہنٹ دے دیا کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم بات آگے کر چکی ہو، لیکن بہت لان تان اور بہت پیچھا نہیں کیا اور بہت پکڑ دکڑ نہیں کی. یہ بھی آپ کے اخلاق عالیہ پر دلیل ہے کہ اعراض برتا. روایات میں آتا ہے کہ یہ بات آپ نے حضرت حفصہ سے کی تھی. یہ قسم کھانے کی بات جو ہے حضرت حفصہ کے سامنے ہوئی تھی. حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کی باہم بہت دوستی تھی، بہت گہرا تعلق تھا. یہ آپس میں بڑے راز شیئر کرتی تھیں، سہیلیوں کی طرح تھی. اور یہ بھی بہت حیرت کی بات ہے نا کہ سوکنے ہوتے ہوئے سہیلی ہونا. ہمارے معاشرے میں تو اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں پایا جاتا. تو یہ بھی ان کے اخلاق عالیہ پر دال ہے، یعنی دلیل ہے اس بات کی کہ کتنے بلند اخلاق تھے ان کے. یعنی شوہر اور بیوی کے بعد کون آپس میں راز شیئر کرتا ہے؟ جو دوست ہوتے ہیں. تو جب ایک بیوی نے دوسری کو بتایا تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ دوستی. اب آیت میں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کیا بات تھی اور کیا معاملہ تھا، لیکن جب تبصرہ آیا تو پتہ چلا کہ افشاء راز ہو گیا، اور ان دونوں کے درمیان اہم رازوں کے شیئر کرنے میں کوئی چیز حائل نہ تھی. ان کے باہم اچھے تعلقات کی طرف اشارہ ہے. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، ادھر ایک خاتون نے دوسری کو راز دیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا کہ وہ بات نکل گئی ہے. اب بات یہ ہے کہ جب بات ایک سے دوسرے کے پاس چلی گئی تو پھر دوسرے سے تیسرے کے پاس جاتے ہوئے تو دیر نہیں لگتی نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً مطلع کیا کہ بات نکل گئی ہے، اب وہ 2 تک نہیں رہے گی، اب وہ 2 سے آگے جائے گی. اچھا، بہت سے لوگ جو اپنی باتیں اندر کی بہت اعتماد کر کے شیئر کرتے رہتے ہیں دوسروں سے، اچھا تم کسی کو نہیں بتانا، قسم ہے تم پر، اور سننے والا بھی مزے کی خاطر قسمیں کھا لیتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے، قسم توڑ بیٹھتا ہے اور کفارہ بھی کبھی نہیں دیتا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ قسم ڈالتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بالکل بے فکر رہو، اس کو قسم کھا لی اور کچھ عرصے کے بعد بھول گئے اور بات آگے کر دی. تو یہاں پر جب بات پھیلنے کا اندیشہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا، باخبر کر دیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو خبر دی کہ معاملہ تو مجھے پتا چل گیا ہے. عرف بعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتلایا، بتایا، خبردار کیا اس کا بعض حصہ. کیوں؟ اصلاح کی خاطر. جیسے عام طور پر اگر کوئی ایک شخص دوسرے کا راز کھول دے تو وہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ بات تو بہت کانفیڈینشیل تھی، آپ نے آگے کیسے کر دی؟ اچھا، ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بیوی کو شوہر کے راز کی حفاظت کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں کرتی تو پھر گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے والی بات کرتا ہے، سخت نقصان دہ صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے پھر. اور یہ بات امانت سے تعلق رکھتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.